السلام علیکم، امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ نے تھمبنیل پر دیکھ لیا ہوگا، اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ کریں گے جانور کے، بکرا یا بکری کے لنگڑا پن کے حوالے سے، کہ لنگڑا پن جب اگر آ جائے جانوروں کے اندر، اس کے پاؤں میں کوئی انفیکشن ہو جائے یا کوئی چیز وغیرہ لگ جائے تو ہم اس کے لیے کیا چیز استعمال کروا سکتے ہیں جس سے وہ ہمارا جانور بہتری کی طرف آ سکے۔ آج اس پر کچھ تفصیلی بات کریں گے اور اس کے علاج کے اوپر اور اس کی نشاندہی کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے جو دوست چینل پر نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کی اور ہماری اسی طرح ملاقات ہوتی رہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جانور کو جو تکلیف یا درد ہے اس کی شدت کیا ہے۔ میں آپ کو یہاں بیان کرتا چلوں، جیسا کہ جانور کی کمر اگر اس طریقے سے، آپ کے جانور کی نارملی کمر اگر اس طریقے سے اور پاؤں سے وہ لنگڑا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو درد ہے وہ زیادہ نہیں، معمولی ہے۔ اور اگر آپ کے جانور کی نارملی کمر اس طریقے سے سٹریٹ ہے لیکن پاؤں میں درد کی وجہ سے اس نے کمر میں اس طرح سے اپنے کمر کو اٹھا لیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جانور شدید تکلیف کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ہم اس پر اگر مزید تفصیل سے اگر ہم اس پر بات کریں تو دوستو، جو جانور کے پاؤں کا اگلا حصہ ہے، کھر جو ہوتا ہے، کھر یعنی کہ آپ دیکھیں تو اس طرح سے ہوتا ہے، آگے دو چونچ بنی ہوئی ہوتی ہیں اور پچھلا حصہ ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو پچھلا حصہ ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اسے ہم ہیل کا نام دیتے ہیں، سائنسی زبان میں ڈاکٹری لینگویج میں ہیل کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ آگے والے حصے کو ٹو کا نام دیا جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ جانور کے ہیل میں مسئلہ ہے یا جانور کی ٹو میں مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلا طریقہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ جانور کو لٹا لیں۔ لٹانے کے بعد آپ جانور کے سب سے پہلے اس کے پاؤں کو آپ ڈیٹول سے اچھے طریقے سے صاف کریں۔ صاف کرنے کے بعد آپ چیک کریں کہ جانور کا ناخن وغیرہ بڑھے ہوئے تو نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اس کے ناخن بنائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ناخن اس کو ٹیڑھا ہو کر اس کے کھر میں، اس کی جلد میں چبھن پیدا کر رہا ہو جس کی وجہ سے جانور لنگڑا پن کا شکار ہے یا وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اس کے ناخن بنانے ہیں۔ ناخن بنانے کے بعد آپ نے ڈیٹول سے پھر سے صاف کر لینا ہے۔ اگر ناخن بناتے ہوئے آپ کو محسوس ہو جائے کہ یار ناخن کی وجہ سے پرابلم تھا تو آپ نے نارملی اس کے اوپر پنک سپرے کر دینا ہے، اور پنک سپرے کرنے کے ساتھ ہی آپ نے اسے کوئی نہ کوئی پین کلر کا انجیکشن استعمال کروا دینا ہے۔ آپ ویسے کوئی بھی استعمال کروا سکتے ہیں لیکن آپ پینسلن بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس کو نارملی نام تو اس کا پینوکسل ہے لیکن عام زبان میں پینسلن کہا جاتا ہے۔ تو آپ یہ 24 گھنٹے کے گیپ سے 2 مرتبہ پینسلین کا انجیکشن استعمال کروا دیجیے گا، آپ کا جانور ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر مثال کے طور پر جانور کے پاؤں میں آپ کو ریشہ یا کیڑے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ کار چینج ہو جائے گا۔ پھر اس کا طریقہ کار کیا ہو جائے گا کہ آپ نے نیگا فاس کے نام سے آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جائے گی، جو کہ زخموں پہ لگانے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ نے وہ نیگا فاس لینا ہے، اس کے بعد آپ نے جہاں پر بھی اس کا زخم ہے تو آپ نے وہ لگا دینا ہے اور پٹی کر دینی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ نیگا فاس لگانے سے جانور کے اگر زخم کے اندر کوئی کیڑے وغیرہ ہیں یا کوئی چیز ہے تو وہ مر جائے گی یا پھر باہر نکل جائیں گے۔ 24 گھنٹے کے بعد آپ نے پٹی کھول دینی ہے۔ پٹی کھولنے کے بعد آپ نے پھر پنک سپرے لگا دینا ہے۔ 2 سے 3 دن آپ نے پھر لگاتار پنک سپرے لگاتے رہنا ہے، اور آپ نے 24 گھنٹے کے وقفے سے آپ نے جانور کو پینسلین کا انجیکشن آپ نے 3 دن تک استعمال کروانا ہے۔ جیسے کہ آپ کے جانور کا لائف ویٹ اگر 50 کلو گرام ہے تو آپ نے 2 سی سی آج، 2 سی سی کل اور 2 سی سی پرسوں آپ نے پینسلین کا انجیکشن لگا دینا ہے۔ تو اس سے جو ہے انشاءاللہ آپ کا جانور ریکور ہو جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ویسے اگر میں بات کروں آپ دوستوں سے، مزید جو نئے دوست ہیں ان کے لیے میں شیئر کرتا چلوں، ایک دیسی نسخہ بھی یہاں پہ میں شیئر کرتا چلتا ہوں
کہ اگر آپ جانور کا لنگڑاپن ہے اسے اور شدت لنگڑےپن کی کم ہے، اس کے علاوہ جانور اتنی تکلیف بھی محسوس نہیں کر رہا، تو دیسی ٹوٹکے کے اوپر جب آپ اس کو جانور کو پاؤں چیک کرتے ہیں، جانور کو لٹانے کے بعد پاؤں کو اچھی طرح صاف اور ناخن رگڑنے کے بعد، تو عام طور پر جو موبل آئل ہوتا ہے، جلا ہوا تیل، جو کہ موٹر سائیکل میں یا گاڑی وغیرہ میں استعمال شدہ ہو، نیا نہ ہو، استعمال شدہ جو تیل ہے، اگر آپ وہ کسی بوتل میں ڈال کر اگر زخم کی جگہ پہ وہ لگا دیتے ہیں تو یہ، لیکن جو چھوٹے موٹے نارمل زخم ہوتے ہیں یہ ٹوٹکا اس میں چل جاتا ہے۔ تو اگر چھوٹا موٹا نارملی زخم ہے تو آپ پنک اسپرے میں خرچہ نہیں کرنا چاہتے، تو آپ چھوٹے موٹے زخم کے لیے جو جلا ہوا آئل ہے، آپ روزانہ کی بنیاد پر اسے اچھی طریقے سے آپ زخم کے اوپر وہ ڈالتے رہیں اور ساتھ میں آپ پینسلن کا انجیکشن استعمال کرتے رہیں، تو بھی آپ کا جانور ٹھیک ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں چھوٹی سی اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو واچ کرنے کا بہت شکریہ۔